والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الموت. وقال في مقام آخر: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے بے مکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے. معزز سامعین کرام اور بزرگان دین، نماز جمعہ ادا کرنے والے اسلامی بھائیوں، میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. آج جمعۃ المبارک کا دن ہے. سب سے پہلے یہ سمجھیں، میں نے جو آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اور اس آیت کے اندر اللہ رب کریم یہ بتلانا چاہتا ہے اور یہ میسج دینا چاہتا ہے، یہ پیغام دینا چاہتا ہے اپنے بندوں کو کہ اے میرے بندو، باخبر ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ کہ ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اب وہ انسان چاہے غریب ہو اسے بھی موت آئے گی، وہ انسان چاہے امیر ہو اسے بھی موت آئے گی، حتیٰ کہ موت سب کو آنی ہے. موت ہی ایک ایسی چیز ہے میرے دوستو جس کے بارے میں کسی کا کوئی بھی اختلاف نہیں ہے. آپ کتابوں کو اٹھائیں اور اس کو مطالعہ کریں، پڑھیں، تو کتابوں میں بہت سے انبیاء کرام کا ذکر ہے جو موت کے تعلق سے ہے. میں چند انبیاء کرام کے موت کا ذکر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں کہ ان کی حکومت ہواؤں پر تھی، جناتوں پر تھی، چرند پرند پر تھی، یہاں تک کہ پورے کائنات پر اللہ رب العزت نے ان کی بادشاہت عطا فرمائی تھی. ہوتا کیا ہے کہ بیت المقدس ابھی تعمیر ہو رہی ہے، بیت المقدس کو بنایا جا رہا ہے، اور اسی دوران ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتا ہے، حاضر ہو جاتا ہے. توجہ سے سنیں اور غور سے سنیں اور عبرت لینے کی کوشش کریں. یہ واقعہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ کچھ اس سے سبق لیا جائے کہ موت کا کوئی بھی بھروسہ نہیں، کب آ جائے اور کیسے آ جائے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ملک الموت فرشتہ اس وقت حاضر ہو رہا ہے جبکہ بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی ہے، اور بیت المقدس ابھی مکمل بن کر تیار نہیں ہوا ہے. اسی دوران ملک الموت کا فرشتہ حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، چلو آپ کا وقت آ گیا ہے، آپ کی روح قبض کرنی ہے مجھے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے ملک الموت فرشتہ، تو مجھے ذرا مہلت دے، تو مجھے کچھ وقت دے. اب یہاں پر سوچئے میرے عزیز بھائیوں، وہ انسان جس کی حکومت جس کی بادشاہت پر، جس کی حکومت چرندوں پر تھی، جس کی حکومت ہواؤں پر تھی، جس کی حکومت پورے کائنات پر تھی، وہ اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے ملک الموت فرشتے سے. چنانچہ وہ ملک الموت فرشتہ بار الہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اے اللہ رب کریم، آپ کا جو بندہ ہے، آپ کا جو نبی ہے، آپ کا جو پیغمبر ہے، وہ کچھ مہلت چاہتے ہیں،
وہ کچھ افاقہ چاہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ وقت دیا جائے، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جاؤ معلوم کرو وہ کس بنا پر کس وجہ سے مہلت لینا چاہتے ہیں۔ تو وہ فرشتہ آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ کس وجہ سے مہلت لینا چاہتے ہیں؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابھی بیت المقدس تعمیر ہو رہا ہے، بیت المقدس کا کام چل رہا ہے، اللہ رب العزت کا گھر ابھی بن کر تیار نہیں ہوا ہے، اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ میری روح ابھی قبض نہ کی جائے، میری روح ابھی مت نکالی جائے۔ تو اللہ رب العزت کی جانب سے غیب سے ندا آتی ہے اور یہ آواز آتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اے پیغمبر، اے رسول، اے سلیمان، تم موت کا بہانہ کیوں کرتے ہو؟ تم بیت المقدس کی تعمیر کا بہانہ کیوں کرتے ہو؟ آپ کو موت آ کر ہی رہے گی، بیت المقدس کی تعمیر کرانا تو ہماری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ اتنی آواز آتی ہے اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح کو قبض کر لی جاتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں، پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر اور رسول کی جب روح قبض کر لی جاتی ہے، قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستاخرون، کہ جب موت آئے گی تو 1 سیکنڈ آگے اور 1 منٹ پیچھے نہیں ہوگی، بلکہ وقت متعینہ پر تمہاری موت آئے گی۔ تو اسی وجہ سے ہمیں بھی غور کرنا چاہیے، ہمیں بھی سوچنا چاہیے ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ آیا جو ہماری زندگی گزر رہی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزر رہی ہے یا نہیں؟ نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں؟ ہم اپنی ذات کے بارے میں غور کریں۔ پھر اس کے بعد ہم نے ایک آیت یہ بھی تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت یہ میسج دینا چاہتے ہیں، یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرے۔ کس چیز سے؟ اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ کون سی چیز سے بچانے کی کوشش کرے؟ تو قرآن کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ میرے عزیز بھائیو، دنیا کی آگ تو ایسی ہے، ہم اس میں انگلی ڈالتے ہیں تو فوراً پیچھے کھینچ لیتے ہیں۔ تو کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے آخر آپ نے آگ سے انگلی کیوں پیچھے کیا؟ تو بتانے والا کہتا ہے کہ میرے ہاتھ جل جائیں گے، میرے ہاتھ جل کر راکھ ہو جائیں گے، میرے ہاتھ میں تکلیف ہونی محسوس ہو رہی تھی، اس وجہ سے ہم نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کبھی ہم نے سوچا کہ جہنم کی جو آگ ہے وہ کس طرح آگ ہوگی؟ دنیا کی آگ کا تو یہ مسئلہ ہے کہ ہم اس میں جب اپنی انگلی کو ڈالتے ہیں تو اس کی تپش اور اس کی شدت اور اس کی گرمی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو بھلا بتاؤ جو جہنم کی آگ ہے وہ کیسے ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی ذات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد ہمیں اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ یہ ہے کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، حتیٰ کہ احکام شرعیہ دین کے اسلام دین کے جتنے بھی احکام ہیں سارے اعمال کو اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک ہمارا دوسرا بھائی ہے، ایک ہمارا دوسرا بیٹا ہے، ایک ہماری بیٹی ہے، ہمارے گھر میں جو بھی افراد رہتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ روزہ نہیں رکھتے، وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، تو اس کے بارے میں ہمیں بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے اسی پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کو توجہ سے سنیں اور غور سے سنیں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بہت زیادہ عبادت گزار، بہت زیادہ تہجد گزار، بہت زیادہ نمازی تھا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اللہ رب العزت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل جاؤ فلاں بستی کو تباہ کر دو، فلاں بستی کو نیست و نابود کر دو۔ تو وہ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور اس کے بعد نیت یہی ہوتی ہے کہ اس بستی کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بستی میں آ جاتے ہیں اور دیکھتے کیا ہے
کہ اس بستی میں ایک جھوپڑ پٹی میں ایک جھوپڑی میں ایک شخص ہے، اللہ رب العزت کی بہت زیادہ عبادت کرتا ہے، بہت زیادہ تہجد گزار ہے، بہت زیادہ نمازی ہے، بہت زیادہ روزہ رکھنے والا ہے۔ پھر یہ حضرت جبریل علیہ السلام اس بستی کو تباہ و برباد نہیں کرتے، اس بستی کو نیست و نابود نہیں کرتے، اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بار الہ، آپ نے کہا کہ فلاں بستی کو تباہ و برباد کر دو، فلاں بستی کو نیست و نابود کر دو، فلاں بستی کو ہلاک کر دو۔ ہم وہاں گئے تھے اس بستی کو تباہ و برباد ہی کرنے کے لیے، لیکن ہم نے دیکھا کہ آپ کا وہاں ایک بہت ہی نیک فرما بردار بندہ ہے، بہت مخلص بندہ ہے، بہت عبادت گزار بندہ ہے، جس کا ایک لمحہ، ایک سیکنڈ، ایک منٹ تیری عبادتوں سے ضائع نہیں جاتا، تو مجھے گوارا نہ ہوا کہ میں اس بستی کو تباہ و برباد کر دوں۔ توجہ سے سنیں، پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اے جبرائیل، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ جاؤ اس بستی کو تباہ و برباد کر دو، اس بستی کو نیست و نابود کر دو، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بستی میں جاؤ کیونکہ وہ تو خود تو عبادت کرتا ہے، خود تو نماز پڑھتا ہے، خود تو روزہ رکھتا ہے، خود تو عبادت کرتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کے جو پڑوسی ہیں، اس کے جو اہل و عیال ہیں، اس کے جو اعزاء اقربا ہیں، اس کے جو رشتہ دار ہیں، وہ ان کو ترغیب نہیں دیتا کہ تم بھی نماز پڑھو، تم بھی روزہ رکھو، تم بھی زکوٰۃ دو، وہ خود صرف اپنے ہی اعمال کو اپنے ہی تئیں رکھتا ہے، اس لیے جاؤ اور اس بستی کو تباہ و برباد کر دو۔ اور یہی نہیں بلکہ وہیں سے اس بستی کو تباہ و برباد کرنا جہاں پر وہ انسان بیٹھ کر عبادت کر رہا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، وہ فرشتہ آتا ہے اور اس بستی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، اگر ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم نوافل پڑھ رہے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو عبادت کر رہے ہیں لیکن ہمارا بھائی عبادت نہیں کر رہا ہے، ہمارا بھائی روزہ نہیں رکھ رہا ہے، ہمارا بھائی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کہیں اس کی وجہ سے ہماری بھی گرفت نہ ہو جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم اپنی بھی فکر کریں اور اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کرنے کی کوشش کریں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ملک الموت فرشتہ آتا ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی جان لے کر چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی ہر وقت، ہر سیکنڈ، ہر لمحہ ہمیشہ یہ فکر مند رہنا چاہیے کہ ہمارا بھی وقت کبھی بھی آ سکتا ہے اور کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مریم علیہ السلام روزے سے تھی، روزہ رکھی ہوئی تھی، اور وہ کسی کام کی وجہ سے پہاڑ پر گئی ہوئی تھی، تو اچانک ایک فرشتہ انسان کی شکل میں نمودار ہوتا ہے اور سلام پیش کرتا ہے، السلام علیکم عرض کرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کہتی ہیں کہ اے انسان، تو کون ہے کہ تیری آواز کی وجہ سے میرا دل کانپ رہا ہے اور میرا پورا جسم، میرا پورا وجود کانپ رہا ہے، تو کون انسان ہے؟ تو وہ فرشتہ عرض کرتا ہے کہ میں وہ انسان ہوں، میں وہ شے ہوں، میں وہ انسان ہوں کہ جو ایک دوسرے کو جدا کر دیتا ہوں، یعنی کہ ماں اور باپ میں علیحدگی پیدا کر دیتا ہوں، بیٹے کو باپ سے جدا کر دیتا ہوں، بیٹے باپ کو بیٹے سے جدا کر دیتا ہوں، یعنی کہ میں ملک الموت ہوں۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کہتی ہیں تو کیا تم میری بھی روح قبض کرنا چاہتے ہو؟ تو ملک الموت فرشتہ کہتا ہے ہاں، میں تمہاری بھی روح قبض کرنے کے ہی لیے آیا ہوں۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کہتی ہیں کہ اے فرشتے، تم مجھے مہلت دو، کیونکہ حضرت عیسیٰ کہیں کو گئے ہوئے ہیں اور وہ جب آ جائیں پھر اس کے بعد تم ہماری روح کو قبض کر لو۔ اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو مہلت دوں اور آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کریں، کیونکہ تمہارا وقت ہو چکا ہے اور آپ کی روح قبض کر لی جائے گی۔ اتنا ہی کہنا تھا کہ وہ فرشتہ حضرت مریم علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیتا ہے، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ماں اللہ رب العزت کے پاس جا ملی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بار الہ میں متوجہ ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں متوجہ ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔
کہ اے رب کریم اور اے مولا کریم، جس وقت میری ماں کا انتقال ہو رہا تھا، جس وقت میری ماں کی روح قبض کی جا رہی تھی، میں یہاں پر موجود نہیں تھا، میں اپنی ماں سے کچھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں، کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، کچھ معلوم کرنا چاہتا ہوں، تو میری ماں کو زندہ فرمائے رب کریم۔ تو اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کر لیتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت مریم علیہ السلام زندہ ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد کہتی ہے کہ بیٹے پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے امی جان، جب آپ کی روح قبض کی جا رہی تھی، جب آپ کی روح آپ کے وجود سے، آپ کے جسم سے نکالی جا رہی تھی، تو آپ کو کیا محسوس ہو رہا تھا؟ موت کا ذائقہ کیسا لگ رہا تھا؟ تو حضرت مریم علیہ السلام کہتی ہیں کہ اے بیٹے، تو موت کے بارے میں مت پوچھو، موت کا ذائقہ اتنا کڑوا ہے، اتنا سخت ہے کہ اس کو پوچھو ہی نہ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جب موت کا ذائقہ اتنا کڑوا پن ہے، موت کا ذائقہ اتنا سخت ہے، تو ہمیں بھی کچھ اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ ہمیں بھی ایک نہ ایک دن جانا ہے، کوئی آج جا رہا ہے، کوئی کل جا رہا ہے، جانا تو سب کو ہے، لیکن ہم تو اپنی زندگی اس طرح گزار رہے ہیں جیسے ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہو۔ ہمیں 5 وقت کی نماز کی پابندی کی عبادت کوشش کرنی چاہیے، اور ہمارے جو اعزاء اقربا ہیں ان کے بارے میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے جو رشتہ دار ہیں، ہمارے جو پڑوسی ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں، ہمارے جو بھائی ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں۔ اگر ہم ان کی فکر کریں گے تو اللہ رب العزت ہماری بھی فکر کریں گے، اور ہماری دنیا و آخرت بھی سنور جائے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کی بھی حفاظت کے، ہمیں اپنے معاشرے کی بھی فکر کرنی چاہیے اور اپنی ذات کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ وقت ہو چکا ہے، کچھ بھی باتیں جو بھی اللہ رب العزت نے ہماری زبان سے کہلوایا ہے، اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔